افرائیتم اللات والعزیٰ، کافروں کیا تم نے غور کیا کہ یہ لات اور عزیٰ یہ جو دو بڑے بت ہیں، ومنات الثالثۃ الاخری، اور جو تیسرا ہے جو منات ہے، یہ جو تین بت ہیں ان تینوں کے نام انہوں نے مونس رکھے ہوئے تھے، یہ دیویاں بنائی ہوئی تھی، مونس چھوٹے چھوٹے آلہہ۔ الکم الذکر ولہ الانثیٰ، کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ تین جو ہے نا یہ اسی بڑے الہ کے چھوٹے چھوٹے آلیہ ہیں، بیٹیاں ہیں، اور ان کی وہ پرستش کیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے تمہاری تو اپنی حالت یہ ہے کہ تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، بیٹیوں کو تو زندہ درگور کرتے ہو، اور اللہ اس کو کہہ رہے ہو کہ اس کی بیٹیاں ہیں۔ یہ تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو بڑی ہی ظالمانہ اور بھونڈی قسم کی تقسیم ہے کہ اپنے لیے تو تم بیٹے پسند کرو اور بیٹیوں سے نفرت کرو، اور خدا جو ٹاپ پرائرٹی ہونا چاہیے اس کے لیے تم نے کہہ دیا کہ یہ اس کی بیٹیاں ہیں، لات منات اور عزیٰ۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ تو چند ایک نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں۔ انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی اس کی سند نہیں نازل کی ہوئی ہے۔ ان یتبعون الا الظن، یہ تو پیروی نہیں کر رہے مگر اپنے گمان کی۔ یہاں پہ بھی لوگ کہہ رہے تھے میرا وجدان کہتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے۔ وجدان کوئی شے نہیں ہوتی، گمان کوئی شے نہیں ہوتی۔ یہاں دیکھیں الفاظ کیا ہیں، یہ تو ظن کی پیروی کر رہے ہیں، وما تہوی الانفس، اور جس کی یعنی ان کے جو نفس چاہتے ہیں وہ خواہش نفس کی یہ پیروی کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے پاس تو ان کے رب کے پاس سے ہدایت آ چکی ہے۔ یعنی قرآن کے ہوتے ہوئے خواہش نفس کیا پھر چیز رہ جاتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے عقائد اللہ تعالیٰ کے بارے میں پروپیگیٹ کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنے غلط عقائد بھی آئے ہیں نا وہ اللہ کی محبت میں لوگوں نے ڈیوائز کیے ہیں۔ پیغمبر کیوں رول ماڈل بن کے آتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ کے بارے میں کوئی ایسا عقیدہ نہ بنا لے جو اللہ کے شان شان نہیں ہے۔ رول ماڈل سامنے نہیں ہوگا تو آپ اللہ کی ذات میں بھی ایگزیجریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جو نعرہ لگایا گیا لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی وجود ہے ہی نہیں ہے، عبادت الوجود اللہ کی محبت میں لگایا گیا نا، حتیٰ کہ کہا کہ مخلوق بھی یہ تو بس ایک پرتو ہی ہے، وجود تو اللہ کا ہی ہے، یہ ایگزیجریشن کی۔ حالانکہ خالق اور مخلوق کو الگ کرنے کا نام ہی تو توحید ہے۔ مخلوق بھی ایگزسٹ کرتی ہے، وہ کہتے ہیں مخلوق کی ایگزسٹنس ہے ہی نہیں ہے، پرتو ہے، اللہ ہی ہے۔ دریاؤں میں، جنگلوں میں، انسانوں میں، جانوروں میں، ہر چیز یہ اللہ ہی نے، یہ ساری پینتھیزم کا عقیدہ آیا ہے، ہماؤس کا عقیدہ ہندوؤں کے اندر بھی، تو اللہ کی محبت میں ہی کھڑا گیا نا۔ لیکن نبیوں کا رول ماڈل ہوگا تو پھر انسان ہدایت پر رہے گا۔ اچھا یہاں پہ میں ایک کراس ریفرنس کے طور پہ بتا دوں، یہاں پر صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے کہ جب یہ سورت حضور نے پڑھی نا، یہ عربی لنگوسٹک کا شاہکار ہے سورت النجم، تو مسلمان اور کافر، جنوں، ان سب کے سب بے اختیار سجدے میں گر گئے، جیسے وہ جادوگر گر پڑے تھے نا سجدے میں، اتنا روب ہوا اس۔ اور اس میں ایک بڑی کمزور درجے کی روایت ہے کہ جی وہ کافر اس لیے گرے تھے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے بتوں کی تعریف جاری ہو گئی تھی۔ تلک الغرانیق الاولیٰ، یعنی یہ جو آیت آتی ہے نا افرایتم اللات والعزیٰ ومنات الثالثۃ الاخری، اس کے ساتھ وہ انہوں نے آیت جوڑی ہوئی ہے کہ یہ حضور کی زبان پہ شیطان نے جاری کروا دی، نعوذ باللہ۔ تو کافر اس لیے سجدے میں وہ بھی گر پڑے کہ چلو ہمارا تو جھگڑے ختم ہو گیا، وہ بھی یعنی یہ اونچی بلند و باند دیویاں ہیں بلند مرتبے والی جن کی شفاعت قبول کی جائے گی، وہ بالکل مردود روایت ہے۔ اور جو کہتے ہیں نا حدیث تو حدیث ہوتی ہے، صحیح ہو یا جعلی ہو یا اصلی، تو وہ تو جعلی روایت ہے۔ مسئلہ 36 ہے میرا، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، اس میں نے بتایا تھا کہ وہ بالکل جعلی روایت ہے۔ 2 لیکچر میں نے اور دیے، مسئلہ 88A اور 88B، عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ، یعنی نبیوں کو ہم جو معصوم مانتے ہیں یہ کس لیول کا معصوم ہے۔ ایک تو وہ معصوم کا عقیدہ جو عوام الناس نے رکھا ہوا ہے کہ نبی غلطی کر ہی نہیں سکتا، اسلام میں کوئی ایسا عقیدہ نہیں، نبی گناہ نہیں کر سکتا۔ آدم علیہ السلام سے کیا ہوا تھا؟ تو آپ تو کہتے ہیں نبی غلطی کر نہیں سکتا، ہوئی تھی نا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کافر بیٹے کے لیے دعا کی تھی اور پھر اللہ سے معافی مانگی تھی، وہ کیا ہوئی تھی؟ غلطی۔ معصوم کا یہ مطلب نہیں کہ نبی روبوٹ ہوتا ہے، گناہ نہیں کرے گا، جس کے اوپر وعید ہو وہ کام نہیں کرے گا۔ اجتہادی معاملات میں اس کو کہیں پہ کنفیوژن ہو سکتی ہے، غلطی لگ سکتی ہے، اور بخاری مسلم میں جو حدیث ہے اتنی لمبی حدیث شفاعت،
اس میں تو تمام نبی اپنی اپنی ان غلطیوں کو یاد کر رہے ہوں گے، لغزشوں کو. آپ لغزش کہہ کے اس کو اور تھوڑا سوفسٹیکیٹڈ کر دیں، لک وش کر رہنا، جو مرضی لفظ کاٹ لو، ٹھیک ہے نا. وہ جی غلطی نہ بولے، لغزش بولیں. گالتے ہوئی ہے نا، لغزش ہونے نہ لو، کام تو نہیں اور تو نہیں کوئی چیز بن جانی. تو مسئلہ 88A اور 88B میں نے اس کے اوپر ریکارڈ کرا دیا ہے، اس میں نے اس کو ڈسکس کیا تھا، آج اس کو چھوڑتا ہوں. ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو ہر وہ چیز مل جاتی ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ فللہ الآخرۃ والأولی، پس اللہ ہی کے قدرت میں ہے آخرت اور دنیا. یعنی دنیا کی منفعت کی خاطر کوئی کوشش کر بھی لے گا تو ضروری ہے ایک بندہ کہ میں نے کوشش کرنی ہے، میں نے پرائم منسٹر بننا، ضروری نہیں وہ بن بھی جائے. بن بھی جائے گا تو کیا ہو جائے گا، کتنے عرصے کے لیے. یعنی انسان اپنی خواہشات جتنی مرضی بلند رکھ لے، الٹیمیٹلی ان کا اینڈ ہو جانا ہے. دنیا اور آخرت وہ اللہ کے قبضے میں. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی. ان فرشتوں کی بھی جرت نہیں ہے کہ اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کر سکیں مگر جس کے لیے اللہ اذن دے اور اللہ پسند بھی کرے کہ اس کی شفاعت ہو. شفاعت بالاذن ہے، بالوجاہت نہیں ہے، دھونس کے ساتھ نہیں ہے. یہ بھی میں نے مسئلہ 88B میں ڈسکس کیا. ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت میں، لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، وہ ان فرشتوں کے نام عورتوں کے اوپر رکھے ہوئے بیٹھے ہیں. وما لہم بہ من علم، حالانکہ انہیں اس کا کچھ علم نہیں ہے. ان یتبعون الا الظن، یہ تو اپنے صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور گمان جو ہے وہ حق کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. یہ بات ہے سر کہ ایک شخص کہتا ہے جی میرا دل یہ مانتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. اس میں نے بڑی پھکیاں دی ہوئی ہیں، ایک اور لے لیں. میرا دل یہ مانتا ہے کہ اگر آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو ہمیں بھی اپنے نبی کو کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی تو امام الانبیاء ہیں، تو کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے اینالوجیز بنانا، اس طریقے سے ڈاکٹرائن کھڑی کرنا جی دل کہتا ہے، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. شریعت کیا کہتی ہے؟ اور یہ سیم کام ایک صحابی نے کر بھی دیا. ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں حدیث ہے. سیدنا قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہیرا نامی شہر تھا وہ کوفے کے پاس عراق میں، وہاں سے واپس آئے اور نبی اسلام کو سجدہ کیا. آپ فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سر اٹھاؤ، اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. اور اس میں آگے یہ بھی الفاظ ہے، جب میں مر جاؤں گا تو میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں. تو فرمایا مجھے کیوں کر رہے ہو؟ اچھا پوری حدیث کھا گئے، حدیث حصہ جو ہے نا وہ وہاں بھی عام ہے. یہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کا تھا، پوری پیچھے جو جس سے عقیدے کی اصلاح ہونی تھی وہ پورشن ہی کھا دیا انہوں نے. ٹھیک ہو گیا. تو دل کیا کہتا ہے وہ بعد میں ہے. دل آپ پہلے ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی اور مولا علی والا بنائے نا، پھر آپ اپنے دل کی بات کریں. دل تو بچپن سے یعنی مینٹل ماڈلز تک بدل دیے آپ کے بزرگ بابوں نے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں میرا دل نہیں مانتا. آپ کے دل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پہلے دل کو صاف تو کریں. دل پہ نہیں جانا. اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ گمان جو ہے حق کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى، پس آپ رخ انور پھیر لیجئے اس بد نصیب سے جو ہمارے ذکر سے عن ذکرنا، جو ہمارے ذکر سے روگردانی کرتا ہے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور نہیں خواہش رکھتا مگر دنیا کی زندگی کی. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ ہے جی ان کا ٹوٹل مبلغ علم. انہاں دا علم ہے کہ آخرت سے بے فکر ہیں اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کہ بھٹک گیا ہے اس اللہ کے راستے سے. وہو اعلم بمن اہتدی، اور وہ بہتر جانتا ہے جو ہدایت پہ ہے. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور زمین و آسمان کی بادشاہت جو کچھ اس کے اندر ہے سب کچھ اللہ کا ہے. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے بدکاروں کو ان کے برے اعمال کا اور نیکوکاروں کو جزا دے ان کے نیک اعمال کی. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش،
وہ بندے جو کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے اور بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم، ہاں مگر کوئی شاذ و نادر کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو گیا، اگر کسی نے بڑے بڑے گناہ نہ کیے ہوئے تو کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے تو درگزر فرما دے گا۔ اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جتنے گناہ ہمیں پتہ ہے وہ سارے بڑے ہی ہیں، قتل، چوری، زنا، شراب نوشی، ماں باپ کی نافرمانی، نماز چھوڑنا۔ مسئلہ نمبر 18 ہے میرا، گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان، غیبت، چغلی، یہ سارے۔ ان ربک واسع المغفرہ، یہ آیت بہت اہم ہے کہ اگر کوئی بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کے اوپر درگزر ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا یہاں معاملہ الٹا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بڑی نکیر ہو رہی ہوتی ہے۔ کسی کی داڑھی تھوڑی سی چھوٹی ہوگی نا، کہتے ہیں یار نہیں، حالانکہ وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے نا جھوٹ وہ بھی بول رہا ہوتا ہے، اور جو داڑھی کاٹ رہا ہوتا ہے جھوٹ وہ بھی بول رہا ہوتا ہے۔ اس کو بجائے جھوٹ کے اوپر بات کرنے کے، ٹھیک ہے، حرام خوری کے اوپر بات کرنے کے، اس کے اوپر وہ ایمفسائز کرواتے ہیں۔ بڑے گناہوں سے بچنا ہے، چھوٹے معاف ہو جائیں گے۔ وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ اگر تمہارے گھر کے آگے سے ایک نہر بہتی ہو اور اس میں تم روزانہ 5 دفعہ غسل کرو تو کوئی جسم سے میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں، تو فرمایا 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے۔ لیکن چھوٹے گناہ، بڑے گناہ نہیں سر، بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اس کے ثبوت میں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اگر کبیرہ سے بچا جائے۔ آپ کو کہہ رہی میں ایک جمعہ پڑھ لوں پھر اگلا جمعہ پڑھوں بیچ کا معاف ہو جائے، نہیں، حضور نے فرمایا اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو نماز چھوڑنا تو سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کیا؟ وہ تو کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہے۔ صحیح مسلم 246 نمبر حدیث۔ ان آیات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو ان کے بڑے 3 بت تھے، لات، منات اور عزا، اس کو کنڈیم کیا گیا۔ اس کے ساتھ ان دونوں تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر شیطان نے 2 آیات اور جاری کر دی اپنی طرف سے، معاذ اللہ، اور وہ آیات بھی لکھی ہوئی ہیں، تلک الغرانک العلا وشفاعتہن لترتجا۔ یہ تینوں لات، منات اور عزا یہ بڑی بلند و بالا دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت ضرور قبول کی جائے گی، معاذ اللہ استغفر۔ اور ردیف کافیہ بھی صحیح بٹھایا ہے، من نجمی اذا ہوا، اعلیٰ یہ سورج شروع میں پڑھ لیتے، اسی میں آیا ہے من نجمی اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، اس میں یہ فٹ کر دی۔ اور پھر واقعہ لکھا ہے کہ جب یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوئی تو مشرکین بھی اور صحابہ سارے سجدے میں گر پڑے کہ لو جی ساڈا ایک ہو گیا، ہوں ایک ہو گیا سی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ حدیث 4 سندیں ہیں اس کی اور چاروں متصل ہیں، چاروں متصل بالکل صحیح۔ اور اس میں 2 تابعین تو ایسے ہیں جن سے یہ روایتیں ہیں، وہ اعلیٰ ترین تابعین ہیں، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 93 ہجری، اور دوسرے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 117 ہجری۔ 4 تابعین تک مکمل سند صحیح کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ اب جو یہ کہتے ہیں نا کہ تابعین کی بات حجت ہے، تو یہ 4 روایتیں ہیں تابعین سے، مان کے تو بے ایمان ہو جائیں۔ کہتے ہیں جی فلاں تو تابعی تھا، اس نے کوئی بات صحابی کے بغیر کی ہوگی، لہذا یہ بات یاد رکھیں، یہ بھی بات امام مسلم نے مقدمے میں لکھ دی ہے کہ تابعی کا قول کوئی شے نہیں ہے، تابعی کی مرسل کوئی حجت نہیں ہے جب تک صحابی کا نام مینشن نہ کرے، ورنہ کئی چیزیں ہیں تابعین کی جو صحابہ کرام کے خلاف ہیں۔ 4 تابعین سے، یہ تو یہ شیطان سے سنا ہے تابعین نے بھائیو، وہ آگے آ بھی جائے گا مسلم شریف کے مقدمے میں، یہ شیطان سے انہوں نے بات سنی ہے، کسی صحابی سے نہیں سنی۔ تو تابعین 4 تابعین یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ واقعہ صرف اس اصول محدثین کو ماننے سے ہی غلط ثابت ہوگا کہ تابعی کا قول، تابعی کی سند بالکل کوئی حجت نہیں جب تک صحابی کا نام مینشن نہ کرے، کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ نہیں پایا، اگرچہ اس نے صحابہ کا زمانہ پایا ہو۔ لہذا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام ابراہیم نخعی کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ تابعین تھے لہذا ان کی باتیں صحابہ سے ہٹ کے نہیں ہوں گی، پھر یہ بھی باتیں مان لیں۔ تو پہلی بات ہے کہ امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ تو تابعی ہیں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی نہیں ہے۔ خود کشف المعجوب میں علی بن عثمان اجویری صاحب نے تبع تابعین کے چیپٹر میں ان کو ڈالا ہے، آج سے 1000 سال پہلے۔ حنفیوں کے بہت بڑے صوفی بزرگ علی بن عثمان اجویری صاحب نے تبع تابعین کے چیپٹر میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ڈالا ہے، وہ بھی مبارک دور ہے، وہ تابعی بھی ہوں
تب بھی بات حجت نہیں، ورنہ یہ 4 باتیں بھی ماننی پڑیں گی. یہ ہے الزامی جواب. اور الحمدللہ اب آئیں اس بات کی طرف، وہ کرٹیکل سوال کہ آخر یہ حدیثیں جب اس طرح کی تھی تو محدثین نے لکھی کیوں لکھی؟ محدثین نے نہ لکھتے. بعد والے لوگ تو نقل کر کے مجرم ہوئے، تو لکھنے والے کیوں نہیں مجرم؟ تو یہ بات بھی اب سمجھ لیں، لکھنے والے مجرم کیوں نہیں؟ یہ بہت کرٹیکل بات ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں محدثین کے درمیان یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی تھی کہ اگر کوئی محدث حدیث کی سند بیان کر دے اور وہ روایت لکھ دے، چاہے وہ روایت صحیح ہے یا ضعیف، اس پر کچھ گناہ نہیں ہوگا. وہ بتا جو رہا ہے کہ میں نے کس سے سنی ہے. مثلا اگر میں کہتا ہوں کہ غلام احمد قادیانی نے کہا، تو میں نے اس دجال کا نام لے لیا، اب اس کے سر پہ ہے. تو اس طریقے سے وہ سند لکھتے تھے، پوری سند لکھتے تھے. پھر علیحدہ سے اسماء و رجال کا علم اسٹیبلش ہوا، جرح اور تعدیل کا، جس میں پوری راویوں کی ڈیٹیل آئی کہ اس راوی کی حدیث ایکسیپٹیبل ہوگی، اس کی نہیں ہوگی. یہ پوری ڈیٹیل علیحدہ سے کتابیں بھی ان محدثین نے لکھی کہ جیسے ہم میتھمیٹکس میں بھی کرتے تھے، لاگ کے لیے علیحدہ سے ٹیبل ہوتا تھا، اس ٹیبل سے دیکھ کے تو لاگریتھم کا فارمولہ ہم ڈال کے تو ہم مسئلہ حل کرتے تھے. لہذا حدیثوں کی سندوں کو چیک کرنے کے لیے علیحدہ سے کتابیں ہیں اسماء و رجال کی، ان کو دیکھ کر پھر فیصلہ کیا جائے گا صحیح اور ضعیف کا. یہ ہوگی پہلی ریزن. اور دوسری ریزن کہ ضعیف حدیثیں بھائیوں انہوں نے اس لیے لکھی تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں. ورنہ لوگوں نے کہنا سی، جس طرح آج بھی کہا ساڈیاں بھی حدیثیں ہیں حسن جی، وہ پتہ نہیں گواچ کی ہیں کدھر ہے. وہ بھی میں بتا دوں گا گواچ کہاں گئی ہیں. وہ جی 1,00,000 حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹل حدیثیں 10,000 روایت ہے. لاکھ کہاں سے آ گئی بھائی؟ لاکھ حدیثیں روایت کرنے کے لیے 100 سال کا 1,000 سال کی زندگی چاہیے. یہ جھوٹ ہے. وہ حدیث کے ترک ہیں لاکھوں میں. مثلا انما الاعمال بالنیات ایک حدیث ہے، اس کی 700 سندیں ہیں، تو وہ 700 حدیثیں بنی، لیکن حدیث تو ایک ہوئی. وہ ترک زیادہ ہیں لاکھوں میں، حدیثیں ٹوٹل 10,000 سے زیادہ نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ آگے انشاءاللہ تعالی بات آ بھی جائے گی. تو یہ دوسری ریزن کہ ضعیف حدیثوں کا پتہ چل جائے، اس لیے محدثین نے یہ چیزیں جمع کی. اب مثال نمبر 2 وہ ہے امام ابن عساکر کی تاریخ دمشق میں متصل سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور ظلم یہ ہے کہ یہی حدیث نقل کر کے شیخ زکریا کاندلوی صاحب نے فضائل اعمال میں فضائل نماز کے چیپٹر میں یہ حدیث نقل کی ہے. 374 نمبر صفحہ جو رائے ونڈ سے چھپتی ہے کتب خانہ فیضی کی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے شیخ زکریا صاحب نے نقل کی تو یہ مجرم کیوں اور وہ کیوں نہیں؟ اس کا جواب بعد میں آئے گا. حدیث نقل کر دینا جرم نہیں ہوتا، اس حدیث سے رزلٹ نکالنے والا مجرم ہوتا ہے جس کو پتہ بھی ہو کہ حدیث ضعیف ہے. محدثین تو صرف نقل کرتے، وہ آگے آئے گا اس کا جواب کہ کیوں ضعیف حدیثیں کتابوں میں لکھتے تھے، وہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا. تو شیخ زکریا صاحب فضائل نماز والے پورشن میں فضائل اعمال میں لے کے آئے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز پڑھتے تھے تہجد کی تو اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیتے تھے تاکہ نیند کے غلبے کی وجہ سے گر نہ پڑے. یعنی بے دلی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے نا، معاذ اللہ استغفر اللہ. تو پھر اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کر دی سورہ طٰہٰ کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. طٰہٰ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. کہتے ہیں جی اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ لیتے تھے. بھائیو یہ آیت آگے بھی پڑھ لیتے تو پتہ چل جاتا. اس کی اگلی آیت ہے الا تذکرۃ لمن یخشی. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن تو نصیحت ہے اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے. آپ ٹینشن نہ لیں، لوگ ایمان نہیں لا رہے اس قرآن پر. یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں کہ لازمی لوگ کلمہ پڑھیں. الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو اس کے لیے نصیحت ہے جو خود نصیحت حاصل کرنا چاہے، جو اللہ سے ڈرے. وہ قرآن خود ہی بتا رہا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ قرآن کی تبلیغ پر ٹینشن نہ لیں. یہ نہیں ہے کہ حضور اپنے آپ کو رسیوں سے باندھتے تھے. اور دوسری طرف صحیح بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو ایک رسی لٹک رہی تھی. پوچھا یہ رسی کس نے لٹکائی ہوئی ہے؟ تو کہا کہ یہ آپ کی بیٹی زینب جو ہے اپنا جوڑا اس رسی سے باندھ لیتی ہیں. رات کو نماز پڑھتے ہوئے جب ان کو نیند آتی ہے تو دھچکا لگتا ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے، تو اس کی برکت سے وہ نماز پڑھتی رہتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھولو اس رسی کو، جب تک دل اور دماغ ساتھ دے اس وقت تک توجہ کے ساتھ نماز پڑھو، اور جب نیند آئے تو آرام کرو، بے توجہی کے ساتھ نماز نہ پڑھو. حضور اپنی بیٹی کو تو یہ فرما رہے ہیں خود اپنے آپ کو رسیوں سے باندھیں گے. تو اب آپ کو یہ بھی پتہ چلی کہ بخاری مسلم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ بخاری مسلم میں بالکل اور حدیث ہے. اور یہ حدیث بھی شیخ زکریا صاحب نے جو نقل کی یہ بھی تاریخ ابن عساکر 80 جلدوں کے اوپر سند کے ساتھ
آج سے تقریباً سمجھ لیں آپ 900 سال پہلے لکھی گئی ہے، اس میں پوری سند کے ساتھ یہ روایت ہے. اب اگلی 3 مثالیں جو ہیں یہ دل کو تھام کے، یہ انسان کو بےایمان کرنے والی مثالیں ہیں، لیکن مجبوری ہے. ظاہر ہے کہ اب ضعیف حدیثوں کے اوپر لوگوں نے مسئلے کھڑے کیے ہیں، لوگوں کے نماز کا طریقہ بھی ضعیف حدیثوں پہ ہے، عقیدے بھی ضعیف حدیثوں پہ ہے، تو لہذا یہ اب باتیں کرنا تو ضروری ہے. جب آپریشن ہی اسی وقت، جب تک آپریشن نہیں ہوگا اس وقت تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. مثال نمبر 3 مسند امام احمد میں جلد 5 صفحہ 136 پر بالکل متصل سند کے ساتھ حدیث موجود ہے. اور بدقسمتی کی بات کہ یہ حدیث امام بخاری کی جو کتاب ہے الادب المفرد اس میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 936 اور 946 نمبر. اور اس سے انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا جو ان کو سمجھ نہیں آتا. بہت بڑے محقق ہیں ماشاءاللہ، لیکن کچھ باتیں ان کو بھی سمجھ نہیں آتی، وہ ادھر سے حل ہوں گی. مسند امام احمد اور الادب المفرد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. اور یہ بات کنائے سے نہ کرنا، ڈائریکٹ بات کرنا کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنی زبان پہ رکھ لو اگر تم اپنے جاہلیت والے نسب پہ فخر کرتے ہو. استغفر اللہ توب الیہ. حضور ایسی زبان سے بات نکال سکتے ہیں؟ سورۃ القلم میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا تھی. یہ ہے بخاری مسلم اور یہ ہے دوسری کتابیں. اب مسند امام احمد کوئی چھوٹی کتاب تو نہیں ہے جناب جو کہتے ہیں جی حدیثیں تو لکھی ہوئی ہیں ناف کے نیچے بھی ہاتھ باندھنے والی. اس حدیث کو احمد بن حنبل نے ضعیف تو نہیں کہا ہوا، سند نقل کر دی ہے، حکم کو نہیں لگایا ہوا، تو مانے بےمان ہو جائے اس حدیث کو مان کے. لہذا یہاں سے وہ مسئلے بھی 2 حل ہوئے. ایک یہ تو یہ کہا جاتا تھا کہ جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الادب المفرد میں یہ فلاں فلاں حدیثیں موجود ہیں، یہ کیوں نہیں مانتے؟ تو امام بخاری کا دعویٰ صرف صحیح بخاری کی صحت پر ہے، اور وہ بھی ان کے دعوے پہ ہم نے نہیں مانا، امت کے علماء نے اس کو پرکھا ہے. امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد، ہم اس کی کئی حدیثوں کو نہیں صحیح مانتے، نہ امام بخاری کا دعویٰ ہے. لہذا صحیح بخاری اور مسلم کے علاوہ کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں جس کی ساری متصل الاسناد احادیث قطعی صحت ہو. ورنہ اور یہاں وہ دوسری معاملہ بھی حل ہو گیا. ادھر یہ والا معاملہ جس کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے تھے جی یہ بخاری نے لکھا ہے آپ مانتے کیوں نہیں آپ الادب المفرد کو؟ تو بھائی مانتے ہیں اگر سند صحیح ہوگی. صحیح بخاری سے باہر امام بخاری کی جتنی کتابیں سند صحیح پیش کرنی ہوگی. اور دوسرا مسئلہ حل ہوا جو یہ کہتے ہیں جی ہم امام حنیفہ کے مقلد ہیں آپ امام بخاری کے مقلد ہیں. تو اگر ہم امام بخاری کے مقلد ہوتے تو ان کی یہ ساری حدیثوں کو ہم مان لیتے. ہم امام بخاری کے مقلد نہیں، ان کی احادیث لیتے ہیں. امام حنیفہ کی بھی کوئی حدیثیں ہیں تو لے کے ہمارے سارے آنکھوں پر. لیکن اگر ان کی وفات کے 400 سال کے بعد ایک بندہ کتاب لکھے کہ امام حنیفہ نے فرمایا اور سند بیان کوئی نہ کرے، ہدایہ لکھ دے، تو ہم کیسے مان لیں؟ سند کے بغیر تو حدیث نہیں مانی جاتی. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہاں سے مان لی جائے گی؟ لہذا یہ مسئلہ بھی حل ہوا. یہ جو لوگوں کو غلط پٹی پڑھاتے ہیں تقلید کے لیے، تو بھائی نہ تو ہم مقلد ہیں اور نہ غیر مقلد، ہم متبع سنت ہیں الحمدللہ. مثال نمبر 4 امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 310 ہجری، سب سے پہلے قرآن کی تفسیر ابن جریر تفسیر تبری لکھنے والے. یہ بھی بڑی خطرناک پھکی ہے جی. سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں وہ ایک روایت لے کر آئے ہیں، بڑی خطرناک روایت، بہت خطرناک ایمان سوز روایت. اور یہی وہ روایت ہے جو کشف المحجوب میں علی بن عثمان اجویری صاحب نے صوفیت کی ایک ٹرم سکر اور صحف کا بیان ثابت کرنے کے لیے یہ روایت لکھ کے معاملہ خراب کر دیا. ان کا معاملہ اس لیے خراب ہوا، اگر انہوں نے لکھی ہے واللہ عالم، لیکن چونکہ ان کے ماننے والے کہہ رہے ہیں کہ ان کی لکھی ہوئی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ کے کہنے پر انہی کی لکھی ہوئی. بریلوی دیوبندی دونوں کا ترجمہ کشف المحجوب کا اٹھا کے دیکھ لیں، دونوں نے یہ بات لکھ دی ہے. صحف اور سکر کے چیپٹر میں یہ ٹرمز بیان کرتے ہیں، باب نمبر 14 کشف المحجوب میں، اور یہ تفسیر ابن جریر سے بھی. معاذ اللہ استغفر اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک دفعہ زید بن حارثہ منہ بولے بیٹے اپنے ان کی بیوی پہ پڑی
تو حضور کو پسند آ گئی کسی کی بیوی، معاذ اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے زید بن حارثہ کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت ڈال دی تاکہ وہ طلاق دے دے، اور بعد میں حضور نے خود شادی کر لی سیدہ زینب کے ساتھ۔ یہ سٹوری بنا لی۔ ہوا یہی تھا کہ زید نے چھوڑ دیا، لیکن اس طریقے سے نہیں ہوا تھا۔ وہ سورۃ الاحزاب آپ پڑھ کے دیکھ لیں، وہ ایسا ہوا ہی نہیں، لیکن یہ روایت لکھ دی۔ اب اس روایت کو اگر ہم مان لیں تو منکرین حدیث بھی ٹھیک کہتے ہیں، قرآن تو کہہ رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے۔ نبی کے لیے سکر ثابت کر دیا، ظالموں نے صوفیت ثابت کرنے کے لیے نبی کو سکر میں مان لیا جائے نشے کی حالت میں اور جذب کی کیفیت میں، تو دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تختہ مشق بنایا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور وہ حدیث پھر دوبارہ یاد کر لیں جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی۔